السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز۔ غزہ میں خون کی ہولی جاری، طویل انتظار کے بعد ترجمان ابو عبیدہ نے جاری کی ویڈیو، اسرائیل کو دیا سخت پیغام، امت مسلمہ کے حکمرانوں کو بھی کیا خبردار۔ غزہ میں جنگ بندی کے امکانات پھر سے روشن، ٹرمپ نے کہا جلد ہی رہا ہوں گے 10 اسرائیلی قیدی، اسرائیلی وفد قطر جانے کی تیاری۔ ٹرمپ نے پھر دہرایا میں نے ہی رکوائی تھی ہند پاک جنگ، 5 جنگی تیاری گرنے کا بھی دعویٰ، اپوزیشن نے پھر پی ایم مودی کو گھیرا۔ نتیش رانے کی اذان اور مدارس پر ہرزہ سرائی، لاتور کے علماء نے مراٹھی ترجمہ قرآن بھیج کر دیا جواب۔ یوگی آدتیہ ناتھ کا متعصبانہ بیان، محرم کو تشدد سے جوڑا تو کانوڑ یاترا میں ہنگامہ آرائی کے باوجود اسے اتحاد کی علامت قرار دیا۔ آسام میں مسلمانوں کو بے گھر کرنے کی پالیسی، مظاہرین پر اندھا دھند برسی گولیاں، مسلم نوجوان کی موت، اور اب تشدد کے نام پر ہو رہی ہیں گرفتاری۔ شامی شہر سویدا میں خانہ جنگی پھر شدت اختیار کر گئی، اسرائیل کو ترکیہ نے دی سخت وارننگ۔ ناظرین، بڑھتے خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ غزہ میں ہر روز درجنوں فلسطینی مارے جا چکے ہیں، آج بھی کئی فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی اسرائیل کو روک پانے میں ناکام نظر آ رہی ہیں۔ اسی درمیان حماس کے عسکری ونگ کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک طویل انتظار کے بعد پہلی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے اب بھی مذاکرات سے انکار کیا تو حماس طویل جنگ کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض ریاست کے پاس اب صرف ایک راستہ باقی ہے، اور وہ ہے فلسطینی مزاحمت کی شرائط پر قیدیوں کا تبادلہ۔ حماس نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مسلسل مسلط کردہ جنگ کو اس کی سیاسی و عسکری ناکامیوں کا ثبوت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی مزاحمت مسلسل حیرت انگیز جنگی حکمت عملیوں کے ذریعے قابض فوج کو الجھا رہی ہے، جس کا اسرائیلی فوج کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بیان میں غزہ میں پیدا کردہ انسانی بحران کو ایک منظم اور مجرمانہ نسل کشی قرار دیا گیا۔ انہوں نے سخت الفاظ میں امت مسلمہ کے حکمرانوں کو کڑی تنبیہ کی۔ انہوں نے عرب اور اسلامی دنیا کی قیادت، علماء، جماعتوں اور اشرافیہ کو مخاطب کرتے ہوئے سخت الفاظ میں کہا کہ تم ہمارے یتیموں، بیواؤں، زخمیوں، مہاجرین اور شہداء کے خون کے مجرم ہو۔ تم پر ہزاروں شہداء کا خون قرض ہے۔ قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے ہمارے مخالفین میں شامل ہوگے۔ خاموشی گناہ میں شراکت ہے، اس طرح کا بیان ان کی طرف سے جاری ہوا ہے۔ اسی درمیان جو جنگ بندی مذاکرات ہے، اس کو لے کر ایک مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ٹرمپ کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس سے لگتا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی امیدیں جو ہے وہ باقی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں قید مزید 10 اسرائیلی یرغمالیوں کو جلد ہی رہا کیا جائے گا، تاہم انہوں نے اس حوالے سے کوئی تفصیل یا شواہد فراہم نہیں کی ہے۔ اسی درمیان اسرائیل ایک اعلیٰ سطحی وفد قطر بھیجنے پر بھی جو ہے غور کر رہا ہے، تاکہ حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی سے متعلق بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق ممکنہ وفد میں اسٹریٹجک امور کے وزیر، موساد کے سربراہ، قومی سلامتی کے مشیر اور شن بیٹ کے قائم مقام سربراہ شامل ہو سکتے ہیں۔ ادھر اب عالمی دباؤ بھی جو ہے وہ اسرائیل پر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، صرف کم از کم بیانات کے حد تک۔ جرمنی کے چانسلر نے غزہ میں اسرائیل کی جارحیت پر غیر معمولی اور سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی اقدامات اب مزید قابل قبول نہیں رہے۔ انہوں نے اسرائیل سے فوری طور پر فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد کی راہ ہموار کرنے کا مطالبہ کیا، اور بتایا کہ برلن ایک فوری جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جرمنی اب تک اسرائیل کا مضبوط ترین یورپی اتحادی رہا ہے، اور غزہ پر حملوں کو ہمیشہ اسرائیل کے دفاع کا حق قرار دیتا آ رہا ہے۔ وہیں جو بیان سامنے آیا ہے جرمن چانسلر کا، اس بیان کو جرمن پالیسی میں ایک ممکنہ تبدیلی کے اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پہ اس وقت میں جب غزہ میں انسانی بحران خطرناک سے تہ تک پہنچ چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ان کی مداخلت سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ ان کے مطابق پہلگام حملے کے بعد چلائے گئے آپریشن سندور کے دوران حالات کشیدہ ہو چکے تھے، یہاں تک کہ جنگی تیاری گرائے جا رہے تھے۔ ٹرمپ نے اس دوران یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ قریب 5 جنگی تیاری گرا دیے گئے۔ ادھر اس بیان کے بعد
اپوزیشن پی ایم مودی پر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے ٹرمپ کے اس بیان، آپریشن سندور اور پہلگام حملے جیسے حساس معاملات پر پارلیمنٹ میں کم از کم 2 روزہ بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 سابق اعلیٰ فوجی افسران کے بیانات اور چین جیسے خارجی خطرات کے تناظر میں وزیر اعظم نریندر مودی کو ایوان میں حاضر ہو کر جواب دینا چاہیے۔ ساتھ ہی بہار کے ووٹر لسٹ میں نظر ثانی کو انتخابی دھاندلی کا خدشہ قرار دیتے ہوئے کانگریس نے اسے دیگر ریاستوں میں دہرائے جانے پر تشویش ظاہر کی۔ رمیش نے کہا کہ انڈیا بلاک متحد ہے اور مانسون اجلاس میں حکومت کو جواب دہ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ مہاراشٹر میں زبان کے نام پر پیدا شدہ تنازع کے درمیان ریاستی وزیر نتیش رانے کے اذان اور مدارس کے خلاف دیے گئے بیان نے شدید غصے کو جنم دیا ہے۔ رانے نے نہ صرف اذان مراٹھی میں دینے کی بات کہی بلکہ مدارس کو مفت اسلحہ فراہم کیے جانے کا بے بنیاد الزام بھی لگایا، جس پر عوامی اور مذہبی حلقوں میں شدید برہمی پائی جا رہی ہے۔ اس بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن لاتور نے ایک شائستہ مگر پر اثر قدم اٹھایا ہے۔ تنظیم سے وابستہ مفتی فاضل نے نتیش رانے کو قرآن پاک کا مراٹھی ترجمہ بذریعہ ڈاک روانہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس مقدس کتاب کو سنجیدگی سے پڑھیں تاکہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو ان کی غلط فہمیاں ہیں وہ دور۔ آپ سے جو کہ خاص طور سے آپ کی زبان مراٹھی میں ہے، آپ خاص طور سے اس کا مطالعہ کریں۔ شاید مجھے امید ہے کہ جو قرآن پاک پڑھنے والا ہو پھر وہ کبھی ایسی لب کشائی نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن ہر ایک کو دعوت دیتا ہے، اور قرآن جب پڑھتا ہے تو حقیقت اسلام اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کو موتیہاری کے گاندھی میدان سے بہار اسمبلی انتخابات 2025 کی مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بہار کے لیے 72,000 کروڑ روپے سے زائد کے منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ ساتھ ہی نیا بہار کا نعرہ دیتے ہوئے بڑے خوابوں کا انہوں نے وعدہ کر دیا۔ مودی نے وعدہ کیا کہ موتیہاری کو ممبئی جیسا اور پٹنہ کو پونے جیسا ترقی یافتہ شہر بنائیں گے۔ اسی طرح گیا کو روزگار کے معاملے میں گروگرام کے ہم پلہ بنانے کا انہوں نے دعویٰ کیا۔ اپنی تقریر میں وزیر اعظم نے لالو پرساد یادو کی سابق حکومت کو ہدف تنقید بنایا اور کہا کہ اس وقت پیسہ غریبوں تک پہنچنا ناممکن تھا۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ اپوزیشن سے ہوشیار رہیں کیونکہ وہ بہار کو پھر پیچھے لے جا سکتے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک بار پھر فرقہ وارانہ بیانیے کو ہوا دیتے ہوئے کانوڑ یاترا کو اتحاد اور عقیدت کی علامت جبکہ محرم کے جلوسوں کو تشدد، توڑ پھوڑ اور آگ زنی سے تعبیر کیا ہے۔ اتر پردیش میں تو ہم لوگوں نے ویوستھا بھی بنائی ہوئی ہے کہ وہ استر شستر سے آپ پردرشن نہیں کریں گے، نہیں تو محرم کا ہر جلوس اتپات کا، آگزنی کا، توڑ پھوڑ کا کارن بنتا تھا۔ بہن بیٹیاں سڑکوں پہ نہیں نکل پاتی تھی، کوئی اس سمے نہیں بولتا تھا۔ لیکن دوسری طرف آپ نے اس بات کو دیکھا ہوگا، کانوڑ یاترا چل رہی ہے، سماج کا سب سے یعنی شرمک ورگ سے لے کر کے اچ ورگ تک ہر ویکتی اس ابھیان کے ساتھ جڑا ہوا، ایکتا کا ادبھت سنگم، کوئی بھید بھاؤ نہیں، نہ جاتی کا بھید ہے، نہ چھیتر کا بھید ہے، نہ ورگ کا بھید ہے، نہ مت کا بھید ہے، نہ سمپردائے کا بھید ہے۔ ہر بم بم بولتے ہوئے جاتے ہیں، 300-400 کلومیٹر پیدل جاتے ہیں، پھر وہاں سے جل لے کر کے کاوڑ کو کندھے میں رکھ کر کے پھر اسی پرکار سے اسی بھکتی بھاؤ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خود کاوڑیوں کی جانب سے توڑ پھوڑ، اسکول بسوں پر حملے اور ہنگامہ آرائی کی کئی ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں، اور یہ ایک نہیں، اس سال کا نہیں بلکہ سالوں سے ان کا یہی حال رہا ہے، لیکن اسے انہوں نے اتحاد کی علامت قرار دیا۔ یوگی کا یہ ایک طرفہ نظریہ نہ صرف اقلیتوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہے بلکہ عوام کو ہندو مسلم بنیاد پر تقسیم کرنے کا ایک خطرناک ہتھ کنڈا بھی ہے۔ یوگی نے نہ صرف محرم کے جلوسوں کے تعلق سے بیان بازی کی بلکہ ہلاک شدگان کے لواحقین کو انصاف دلانے کے بجائے انہیں لاتوں کے بھوت کہہ کر ریاستی تشدد کو جائز ٹھہرایا۔ زبردستی انہوں نے بڑا تازیہ اٹھایا اور ہوا کیا، وہ ہائی ٹینشن کی چپیٹ میں آیا، 3 لوگ مر گئے۔ بعد میں انہوں نے راستہ جام کیا تو پولیس نے کہا کیا کریں، میں نے کہا لاٹھی مار کر کے باہر کرو ان کو، کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے مانیں گے نہیں۔ اب خود ہی سوچیں کہ جب وزیر اعلیٰ ایسی زبان استعمال کرے تو پھر ہندوتو شدت پسندوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ آسام کے گولپاڑہ ضلع میں جاری حکومت کی ظالمانہ بے دخلی مہم نے ایک اور معصوم کی جان لے لی ہے۔
19 سالہ شکور علی جسے صرف اس لیے مار دیا گیا کیونکہ اس نے اپنے تباہ شدہ گھر کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ 140 ہیکٹر زمین پر موجود 1000 سے زائد خاندانوں کو اجاڑ دیا گیا ہے، جن میں اکثریت بنگالی نژاد مسلمانوں کی ہے۔ متاثرہ خاندان خیموں، ترپالوں اور اس طرح کی چیزوں پر جھوپڑیوں میں، اس طرح کے گھروں میں رہنے کو مجبور ہے، جبکہ انتظامیہ ان کی واحد سڑک تک رسائی بھی اسے کھود کر اسے بند کر چکا ہے۔ یہی احتجاج کی اصل وجہ بنی، مگر احتجاج کا جواب آیا انتظامیہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، وہ تھا اندھادھند فائرنگ۔ ایک شخص کی موت ہو گئی اور ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، پولیس نے نہ صرف مظلوموں کو پتھراؤ کرنے والا کہہ کر 10 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، بلکہ مزید گرفتاریوں کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ گرفتار افراد ویڈیو میں پتھراؤ کرتے اور افسران کو روکنے کی کوشش کرتے نظر آئے۔ انتظامیہ مزید گرفتاریوں کا عندیہ دے چکی ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں بھاری پولیس تعینات کر دی گئی ہے اور کرفیو جیسی پابندیاں وہ عائد کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے اس واقعے کو بھی سیاسی رنگ دے کر کانگریس کو نشانہ بنایا، جبکہ قتل، بے دخلی، جبر اور میڈیا کی خاموشی پر ایک لفظ انہوں نے نہیں کہا۔ بی جے پی حکومت دراصل یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ سرکاری ظلم کے خلاف بولنا بھی جرم بن چکا ہے، ورنہ گولی بھی کھانی پڑے گی اور جیل بھی جانا پڑے گا۔ اسرائیل نے فلسطینی شہر الخلیل میں واقع تاریخی و مقدس مقام ابراہیمی مسجد کا انتظام فلسطینی وزارت اوقاف سے چھین کر یہودی مذہبی کونسل کو دینے کی مذموم کوشش شروع کر دی ہے، جس پر کئی ممالک کی جانب سے اس کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے اس اقدام کو نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے، بلکہ اسے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کی دانستہ کوشش بھی قرار دیا ہے۔ قطر نے عالمی برادری پر بھی زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر فلسطینی مقدسات کے تحفظ کے لیے آگے بڑھے اور اسرائیل کو اس کی توسیع پسندانہ اور نسل پرستانہ پالیسیوں سے باز رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ یہ اشتعال انگیز اقدام ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب غزہ میں اسرائیلی بمباری نے تباہی مچا رکھی ہے اور ہیبرون جیسے حساس علاقوں میں مذہبی مقامات کو ہدف بنا کر اسرائیل خطے میں مذہبی کشیدگی کو دانستہ طور پر ہوا دے رہا ہے۔ فلسطینی عوام اور انسانی حقوق کے ادارے خبردار کر چکے ہیں کہ اسرائیل کی یہ کارروائیاں محض قبضے کی پالیسی کا تسلسل ہے، جن کا مقصد فلسطینی شناخت اور اسلامی ورثے کو مٹانا ہے۔ شام کے شوری زدہ جنوبی صوبے سویدہ میں دروز اور بندو قبائل کے درمیان شدید جھڑپوں کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے، جو ایک روز قبل شامی افواج کے انخلا اور ناکام جنگ بندی کے بعد شدت اختیار کر گیا ہے۔ برطانوی مبصر اداروں اور عرب میڈیا کے مطابق دروز ملیشیاؤں کے خلاف لڑنے کے لیے 50,000 سے زائد قبائلی جنگجو سویدہ میں داخل ہو چکے ہیں، جنہیں 41 قبائل کی حمایت حاصل ہے۔ ان قبائل کا کہنا ہے کہ وہ بدو اقلیت کو دروز ملیشیاؤں کے مظالم سے بچانے کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی ڈرون طیارے جمعے کی صبح سویدہ کے اطراف حملے کر رہے تھے، جو کہ اس خانہ جنگی میں ایک نئی اور خطرناک جہاد کا اشارہ ہے۔ شامی وزارت داخلہ نے افواج کی دوبارہ تعیناتی کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوج صرف تیاری کی حالت میں ہے، جبکہ شامی صدارت نے اعتراف کیا ہے کہ فوجی انخلا مفاہمتی عمل کا حصہ تھا، مگر مسلح گروہوں نے تشدد کر کے ان مفاہمتوں کو پامال کر دیا۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوغان نے جمعے کے روز روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے شام کے صوبے سویدہ میں شامی افواج کے انخلا کے بعد شروع ہونے والی جھڑپوں کو پورے خطے کے لیے خطرہ قرار دیا اور اسرائیل کو شام کی خود مختاری کے خلاف ورزی سے باز رہنے کا مشورہ بھی دیا اور کہا کہ شام میں وہ کسی بھی خارجی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے، اس کا جواب منہ توڑ دیا جائے گا۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔